قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین، الحسین منی و انا من الحسین، صدق اللہ العظیم، ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات عزیز کر جہاں جہاں تک ساؤنڈ کی آواز آ رہی ہے، جس کو آواز آ رہی ہے اور جتنے بھی احباب ماشاءاللہ باہر کھڑے ہیں، میں ان سے عزمن گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی محفل میں شرکت فرما کے ثواب طارق حاصل کریں، کیونکہ کچھ ہی دیر میں محفل کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کیا جائے گا۔ تمام احباب سے، تمام دوستوں سے اور انتظامیہ سے میں ملتمس ہوں، ادبن گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی محفل میں شرکت فرما کے ثواب طارق حاصل کریں، اندر پنڈال میں تشریف لے کے آئیں تاکہ محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک نام سے کیا جائے گا۔ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی محفل میں شرکت فرما کے ثواب طارق حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناءہ کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا ذکر کیا بس اتنی ہی میری زندگانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا ذکر کیا بس اتنی ہی میری زندگانی ہے، کہ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر، کہ چارے یار نبی کے عاشق نہ کوئی اتنا چارہ مرگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا اتنا جان سارا مرگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اتنا چارے یارہ مرگا، آزم شان صدیق کی دساں ایکو یار ہزارہ مرگا، آزم شان صدیق کی دساں، آزم شان صدیق کی دساں ایکو یار ہزارہ مرگا، تو وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی عطا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں ہم گناہگار پہ یار ہو، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کی نظریں ہیں، سرکار کی نظریں ہیں ہم گناہگار پہ یار ہو، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، کہ مظہر نور خدا برکل اللہ میں کمالے ہی، جانے فاطمہ حاصل ہے جمیلوں کے سالے ہی، مولا علی مشکل کشا کشفت تجا بے جمالے ہی، محمد رسول اللہ یعنی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کہ نجبان جدا رکھوانا ہے اور کون مٹاون والا ہے، ساڑیوں سونے نہ لگی ہے جرا توڑ نباون والا ہے، ساڑیوں سونے نہ لگی ہے جرا توڑ نباون والا ہے، کہ جتنے میرے نبی دا تیرا ہے اتھے رہنڈا سدا سویرا ہے، بچ قبر دیا تو آکھر گئے انہیں چھڑ دے رہنڈے میرا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے
کہ سرکار اس کو کہیں گے یہ میرا ہے تو دعا تو چاہ وہ سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر بولو سبحان اللہ، اب موٹے تو ہاتھ اللہ کے دعا تو چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں پودا اگتا ہے، تو کیوں نہ آج سارے دے جنت کی باغ نے بھاگ ہو جائے گا، دعا تو چاہ کے بولو سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر بولو سبحان اللہ۔ کہ لجپال دیدا ایک والا ہے اور کون مٹاوڑ والا ہے، ساڑیوں سونے میں لگی ہے جرا توڑ دی باوڑ والا ہے، کہ جدھر میرے نبی کا ڈھیرا ہے اور تیر رہتا سدا سویرا ہے، کچھ قبر دیا کا آکھن گے تو چھڑ لے ہوئے تے میرا ہے، کچھ قبر دیا کا آکھن گے انہیں چھڑ دے ہوئے تے میرا ہے، انہیں چھڑ دے ہوئے تے میرا ہے۔ حضرات عزیز کر، جیسا کہ آپ کو ماشاءاللہ پتا ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ جو انعقاد وسیر ہے وہ سلسلہ ختم پاک ہے چیلم کا جناب محترم عزت مآب بھائی اویس ملک اویس صاحب، ملک اسلان صاحب، حافظ کاشف صاحب اور بھائی سلمان بھائی عدیل صاحب کے والد گرامی جناب محترم عزت مآب محترم محمد شفاقت ملک صاحب کی آج چیلم کا جو ختم ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار عالم مرحوم کی کامل بخشش فرمائے، اور ہمارا پڑھنا آپ کا سننا جتنے بھی احباب چل کر قدم قدم آئے، مالک آپ کا آنا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح ہی ماشاءاللہ بھائی ملک برادران آپ کے اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے، اور اسی طرح ہی برادران کو آپ کے اہل خانہ کو اور آپ کے صاحبزادگان کو آپ کی سال ثواب کا ملاد سجانے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آپ محبت سے بولیے سبحان اللہ، ایک دو آخر بولا سبحان اللہ، تو گج میں کہو سبحان اللہ، محبت میں ذرا بولو سبحان اللہ۔ تو بالا گل غلام بے کمال ہی کشفت جاب بے جمال ہی حاصل جمیعوں کے سالے ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ آؤ عزیزان قدر برادران اسلام، میں اللہ کے پاک کلام سے اس محفل کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، جس کا ایمان ہے اللہ سب سے بڑا ہے، عد پیدا کرنے والا اللہ ہے، سجہد کا اوپر نعرہ تکبیر، بولے میرے بھی نعرہ تکبیر، جس کا ایمان ہے غنفت خضرہ کے مکی حاجت رفا حاضر عطا مشکل کشا امام الانبیاء اوپر خضرہ میں بیٹھے ان عاشقوں کو ان دیوانوں کو سماعت کر رہے ہیں، دعا کرو چل بول نعرہ رسال نعرہ رسال دم دم ہاتھ دم نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ رسیدہ۔ برادر اسلام، میں دعوت سخن دعوت تلاوت دینا چاہ رہا ہوں حافظ محمد حاسب صاحب کو، جو آئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے سینوں کو مدینہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
باللہ ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ذکر نبی دا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا ایسے بہانے ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ذکر نبی دا ذکر نبی دا ذکر نبی دا مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے ہو کے بے جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت علامہ عامر عمیر المدنی دامت برکاتہ عالیہ ذکر نبی دا ذکر نبی دا جالیاں کول گھلونا تے بس رو لینا جالیاں کول کھلونا تے بس رو لینا بولن نالوں چپ کر لینا چنگا لگدا ذکر نبی دا ذکر نبی دا او ساری دنیا پھر دے رہے پر گلے تھی مک دیئے شہر مدینے جان دیا رہنا چنگا لگدا ذکر نبی دا آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے وچ اکھاڑے دے آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے شیخ جنید دا جان کے ڈینا چنگا لگدا ذکر نبی دا
ماشاء اللہ جزاک اللہ. آسمان کہہ رہے تھے جناب محترم زلمار بھائی آصف صاحب کو جو کہ بڑا ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری کو پیش کر رہے تھے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا آپ کے ذوق میں شوق میں برکتوں کا نزول فرمائے. میں بلا تخیر صلاح خان مصطفیٰ کی جنت سفر کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. ایک مصرع آپ کی سماعتوں کے حوالے سے کرنا ہے. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. کہ ہر صبح مقافات کی شاموں کی طرح ہے. ہر صبح مقافات کی شاموں کی طرح ہے. دنیا دل ندان کے کاموں کے لیے ہے. ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے. دنیا دل لاکار کے کاموں کے لیے ہے. عطائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم. ارے محمد تو محمد جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے. ذرا گنج میں بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ اسامہ شاہ صاحب نے پہلے آ کے یہ بات آپ فرمائی کہ یہ محفل پاک ختم شریف ہے، چہلم کا ختم برائے اصال ثواب ملک محمد شفاقت مرحوم صاحب. تو جو بھی پڑھا جائے گا ان کے اصال ثواب کے لیے پڑھا جائے گا. تو میری تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ میں درود پاک پڑھنے لگا ہوں. اس سے پڑھ کر اس سے کوئی بہتر اور افضل تسبیح یا کوئی کلام نہیں جو اصال ثواب کے لیے دیا جائے. تو ذرا مل کے میرے ساتھ پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بتایا بتایا مدیانو گل لانا ہوندا کمل جپاندا تے موڈے اتلو جب حضور پڑھنا کوئی نہیں تو سرکار نے ذات تے رل مل کے درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینہ شریف کی یاد میں ایک بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں میں نظر ہے. اس کے بعد اجازت چاہوں گا. حضور ایسا کوئی انتظام ہو حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور
ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام شعر سماعت فرمائی کا تہبہ کیا ہے شاعر نے بڑا خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کو نظر کرتا ہوں اگر پسند آئے تو آپ نے سبحان اللہ کی داد کرتے ہیں جیسے کہ شاہ صاحب نے پہلے ہی آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک جنت میں ایک درخت پیدا فرما دیتا ہے درخت لگا دیتا ہے تو کیوں نہ آج جب جائیں اس محفل پاک سے گھر جائیں تو جنت میں ہمارے پورے پورے باغ ہوں تو ذرا پھر مل کے بولے نا سبحان اللہ میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر لیے حاضر غلام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں کاسے تجلیات سے بھر لوں میں کاسے دل و جان کبھی جو کی گلی میں
جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں وہ کام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ آپ سماعت کر رہے تھے بھائی تمام مسلمانوں کے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری کو پیش کر رہے تھے۔ عزیز الکار ایک اللہ سے بات فرمائے کہ میں بڑی شرمندگی کے ساتھ اور بڑے سازی کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ بنیانی محفل سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے برادران ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے سرکساج ہیں، کیونکہ جو بانیان ہوتے ہیں ماشاءاللہ میزبان ہوتے ہیں، علماء کرام اسٹیج پہ جمع کر رہے ہیں، اور بانیان میں سے کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی جنب جو ہوتی ہے ہمارے لیے باعث ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ جس کے کہنے پہ ہم آیا ہم کو سمجھ رہے ہیں۔ میرے تمام برادران سے گزارش ہے، میرے برادران سے، بھائی اویس سے، بھائی سلمان سے، بھائی حافظ کاشف صاحب سے ملتمس ہو کہ تاکہ کم سے کم ایک بندہ جو ہے محفل میں موجود ہونا چاہیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ جتنے بھی احباب باہر کھڑے ہیں میں سے عظمت گزارش کرتا ہوں برائے مہربانی محفل میں شرکت فرما کے ثواب حاصل کریں، اور بارہا دفعہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی جو سبحان اللہ ہوتی ہے ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس کو سنا رہے ہیں۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، ذرا ایک دفعہ پھر بولا سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کسی سیاسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے، یہ سبحان اللہ کسی جلسے میں بولا نہیں جاتا، یہ حضور کی فضل میں کہا جاتا ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، ذرا ایک دفعہ پھر بولا سبحان اللہ۔ حضرات عزیز کر میں ہم پہ پائے تعالیٰ سے مجھے بھائی کا حکم تھا، میں اس طرح یہ اپنے آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا محبت کے ساتھ اللہ کا نام لینا ہے کہ ایک بندہ عمرے پہ جا رہا ہے، آپ نے جو کوئی بندہ عمرے پہ جاتا ہے ایئرپورٹ پہ اس کو آواز آتی ہے کہ کچھ ہی دیر میں آپ کا جہاز ایئرپورٹ سے فلائی کرنے جانے لگا ہے اور آپ جدہ کی پرواز میں جانے لگے ہیں، آپ کو صفات کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ کپڑے اتارتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، ایئرپورٹ کی مسجد میں آپ نے وضو کرنا ہے، آپ کو نفل پڑھتے ہیں، جیسے ہی امیگریشن پاس ہوتی ہے، پاسپورٹ پاس ہوتا ہے، آپ کو انتظامیہ کی تلاشی پاس ہوتی ہے، آپ ویٹنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں، اتنی دیر میں آواز آتی ہے جہاز کے ایئرپورٹ سے حاجیوں تیاری کر لو کیونکہ جدہ کی پرواز شروع ہونے لگی ہے۔ حاجی اپنا اپنا سامان پکڑتے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ ہی دیر میں حاجی کی آنکھوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، یاد آتا ہے کہ میری ماں نے کہا تھا جب ہی مدینہ پاک نظر آئے جو بھی دعا ہو قبول ہوتی ہے۔ حاجی جی جب مدینہ نظر آئے تو مجھے بتا دیجیے گا میں نے دعا مانگنی ہے۔ کچھ ہی دیر میں 5 گھنٹے کے بعد جب جدہ ایئرپورٹ پر پرواز لینڈ ہوتی ہے، نواں حاجی پرانے حاجی کو کہتا ہے حاجی جی پتہ آ جائے کعبہ آ جائے تو مجھے بتا دینا میں نے دعا کرنی ہے۔ کچھ ہی دیر میں نواں حاجی پرانے حاجی سے کہتا ہے اور حاجی کہتا ہے حاجی جی جدہ آ گیا جی، مدینہ آ گیا جی، کعبہ آ گیا جی۔ وہ جیسے ہی کعبے کی جانب دیتا ہے نظر پڑتی ہے، کہتا ہے مالک تو کہاں میں گناہگار، میں کہاں تیرا در کہاں میں خطاکار، میں کہاں تیرا در کہاں میں بدکار، میں کہاں۔ حاجی کی کیفیت بدل جاتی ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پر بھی ہو میرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو
یقین ہے تیرے کر پہ ہم کو یقین ہے میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو جو کرم کے بھی مانگنا چاہتا ہے تو محبت کے ساتھ میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم سلطان العارفین حضرت سید سلطان مولا کی ہے علی فاضلہ جب بیٹی پوری مرشد من جلائی ہوں نبی اخبار دیتا پانی ملے ہر لگے ہلکائی ہوں اندر بوٹی مشک بچایا میں جان بلند آئی ہوں جینے مرشد کامل باہوں یہ آپ بوٹی لائی ہوں تجھ سے فریاد کرتے ہیں میرے مولا کرم ہو کرم ایک بات بھانا بنتی ہے تو ہاتھ اٹھا کے بھانا جا تو بہت بڑا بھانا جا تو بفید آپ کا کام ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اور تو بڑی کام کیا تو گویا جا جب بھی لمبے بخشیا تو تو بھی بخشیا جا جب بھی لمبے بخشیا تو تو بھی بخشیا جا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تو نہ ہوتا تو میں اپنا رب مولا بھی ظاہر نہ کرتا اللہ کہتا ہے اے رب العالمین کہتا ہے اے محبوب ہمارا فانا لگا ذکرت اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا تو وہ مجھے بولے میرے مولا مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا بابا بولے شریف پوری کلندرے کے پھول آپ کا کرم تھا آپ کہتے ہیں میں تینو اندر ڈھونڈا میرے پیجے میں جانا جب میں تینو وہاں ڈھونڈا میرے دل کھول پکانا میں بھی تو ہے ہر جا تو ہے جیسے کوئی آگ اور نہیں مانا میں بھی تو ہے میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ڈوبتے سورج چارہ مانا کچھ دیوے بھانے والا زندہ داری ایک چکتے کوئی ہونا ڈوبی بھانے والا کہ لوگی کہیں گے سہانی گاتی رہتا پتھر جانے بیٹھے تیری رکھنا پونے رکھا پانی جب بدے جانے بیٹھے سے فریاد کرتے ہیں تجھ سے فریاد کرتے ہیں میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو برادر اسلام میں آپ کے سبوت دیتا ہوں عالم اسلامی کی جو لباس فخر شکورہ میرے سر کا تاج ہے میں وہ جدراؤں گے کسی تعلق کے متعلق نہیں جناب محترم اقبال حضرت علامہ مولانا عادت صادق مصطفی مصطفی صفائی کریم کے اجبار کی بارگاہ میں مزا سرائی کی سعادت حاصل کرے جس کا ایمان ہے اللہ سب سے بڑا ہے لیکن سبھی کا ایمان ہے سجدہ چکو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت أما بعد
الرحمن الرحيم قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله العظيم اللهم نزل قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. مجھے اہل خانہ کی طرف سے جو شیڈول دیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے نعت شریف پڑھنی ہے، دوسرا اسی حوالے سے جو خط پاک رکھا گیا ہے آپ نے بیان بھی کرنا ہے. میں جلدی ہی اپنی حاضری کو اس میں دوں گا. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سال ثواب کی محفل ہے، جو کچھ بھی پڑھا جائے گا مرحوم کے سال ثواب کے لیے ہوگا. سبھی مل کے ایک دفعہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محمد علی ظہوری کفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام، اور یہ وصیت تھی کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو یہ کلام پڑھا جائے. بڑا ہی خوبصورت کلام، محبتوں سے سماعت فرمائیے. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. سبھی مل کے پڑھیے پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. دیکھا رخ یار کو نظر نے ابھی ابھی دیکھا رخ یار کو نظر نے ابھی ابھی. اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت
उतार दो ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उतार दो पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो कहते हैं जान निकलने का लम्हा बड़ा कठिन कहते हैं जान निकलने का लम्हा बड़ा कठिन पढ़ कर नबी की नात ये लम्हा गुजार दो क्योंकि मरना मरना हर कोई आखे ते ओढ़ के दिन मरना 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 हर कोई आखे ते ओढ़ के दिन मरना जिस मरने विच सोना राजी उस मरने तो की डरना जिस मरने विच सोना में राजी उस मरने नू की करना एक गल रखना याद के मेरा जिस दिन होवे मरना सब कुछ करना सब कुछ करके मेरा मुँह रोज़े बल करना मुँह रोज़े बल करके मेरा ते मेरियां अखियां बंद ना करना ओ शायद मेरा सोना आवे ते मैं दीदार हुजूर दा करना ओ पढ़ के नबी की नात ये लम्हा गुजार दो रात वेले मेरिया अखियां रात तक ना तेरा जे कर पा जावे फेरा ते कम बन जाता मेरा जे तू सिर ते आन खलावे ते पर्दा रह जाए मेरा सौका निकले साज हुरी आका जे वेख लावा मुखे तेरा पढ़ के नबी की नात ये लम्हा गुजार दो पढ़ कर नबी की नात ये लम्हा गुजार दो लोका मैनू आन डराया रात कबर दी काली लोका मैनू आन डराया रात कबर दी काली ते मैं सुनिया होते आने आना हो जिते मोड़े कमली काली पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो और ये जान भी ज़हूरी नबी के तुफैल है इस जान को हुजूर का सदका उतार दो ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो पढ़ कर
نبی کی نعت رہت میں اتار دو. تمام تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے. بالکل سادہ کرتا ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات. آواز تھوڑی سی بڑھا دیں, ایکو بند کر دیں, بالکل سادہ ڈیک کر دیں. جو ابتدا میں سورہ تکاثر کی میں نے آیات پڑھی, اس سورت کا جو شان نزول ہے, نزول کی وجہ ریزن ہے, عرب کے اندر دو قبیلے تھے, قبیلہ سہم اور قبیلہ عبد مناف. یہ دونوں قبیلے آپس میں اس بات میں الجھ پڑے کہ کس کے قبیلے کے افراد زیادہ ہیں, کیونکہ ایک وقت وہ تھا عرب کے اندر کہ جس کے قبیلے کے افراد زیادہ ہوتے وہ معزز سمجھا جاتا, جس کی اولاد زیادہ ہوتی وہ معزز سمجھا جاتا. تو اس لیے عرب کے لوگ 100 شادیاں بھی کیا کرتے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو یہ تفاخر کا باعث بنے گی. تو جب یہ دونوں قبیلوں نے اپنے اپنے قبیلے کے افراد گننا شروع کیے تو جن کے افراد کم پڑ رہے تھے انہوں نے اپنے مرے ہوئوں کی قبروں کو بھی گننا شروع کر دیا. تو اس صورت کے اندر انسان کے عمومی رویے کو بیان کیا گیا اور ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تم کو کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. انسان کا عمومی رویہ کیا ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی اس ادھیڑ پن میں گزار دیتا ہے کہ میں اچھا پڑھ لوں گا, اچھی نوکری ملے گی, اس کے بعد نوکری کرنے کے بعد پینشن ہوگی. یہی مقصد ہر انسان زندگی کا بنا رہتا ہے. اکبر الآبادی نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, کیا بتائیں احباب. نہیں, انسان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا حاصل کرے. میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. مشکات کی روایت ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا و ینسون خمسا. ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. آپ توجہ میری طرف رکھیں, یہاں جو بھی بات ہو رہی ہے وہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آپ توجہ اس طرف رکھیں. تو ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. پہلی چیز فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. دنیا کیا ہے؟ فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر جو کچھ بھی کرے اس کا صلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے, جبکہ بندہ مومن اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. تو فرمایا لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے. حضرت کعب بن احبار سے جناب حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اس دنیا میں کیسے رہا جائے, تو آپ نے فرمایا کبھی کانٹے دار راستے سے گزرے, کہا جی گزرا. کہا کیسے گزرے؟ کہا اس طرح گزرا کہ میرے دامن سے کوئی کانٹا نہ لگنے پائے. کہا یہی مثال دنیا کی ہے کہ دنیا میں گناہوں کے کانٹے موجود ہیں. مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے
بچا کے گزر گئے۔ میاں صاحب نے کہا تھا چٹی چادر پھومنا والی تے داغ نہ لائیں جلیاں، حشر دہاڑے پھر نہ آکی حال ربا کی بنیا۔ تو میرا اور آپ کا جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ رضائے الہی ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں آ کر اللہ کی رضا حاصل نہیں کی تو سمجھ لیجئے زندگی کو بیکار گزار دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ نے فرمایا انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ کتنا کریم ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے، وہ رب کریم ہے۔ فرمایا کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا۔ اے انسان دیکھ تو صحیح، اپنے ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ، اپنے بچپن کو دیکھ۔ تیرے منہ میں زبان تھی، تجھے بولنے کا طریقہ نہ تھا۔ تیرے ہاتھ تھے، تجھے پکڑنے کا سلیقہ نہ تھا۔ تیرے پاؤں تھے، تجھے چلنے کا سلیقہ نہ تھا۔ تجھے دودھ بھی مانگنا ہوتا تو تو بول نہیں سکتا تھا۔ تیری ماں کے سینے میں یہ محبت تیرے رب نے ڈالی، تو روتا بعد میں، ماں کو پہلے پتا چل جاتا ہے میرے لال کو بھوک لگی۔ کتنا کریم ہے۔ اور آج حال کیا ہے؟ آج تو مولوی ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو وزیر ہے، آج تو ایم پی ہے، آج تو ایم ایل اے ہے، آج تیرا توتی بولتا ہے، آج تیرا سٹیٹس ہے۔ اور میاں یہ وقت بھی گزر جاتا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب بیماری انسان کو گھیر دیتی ہے، پھر بولو برات پیشاب سب کچھ اوپر، اور تو اپنی زندگی سے تنگ آ کے ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر زہر کا ٹیکہ لگا۔ وہ زہر کا ٹیکہ لگاتا ہے، موت تجھے پھر نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تجھے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان۔ فَأَمَاتَهُ، ہم نے تجھے موت دی، یہ بھی ہمارا احسان۔ کتنا کریم رب ہے۔ ساری زندگی اگر انسان نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاری ہو، لیکن وہ کریم کتنا ہے۔ دیکھیے اللہ اکبر، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب مرا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دو، یہ گناہ گار ہے، یہ نافرمان ہے، یہ سیاکار ہے۔ بکری بھی مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دی تھی۔ اے انسان تجھے بھی ڈال دیا جاتا تو بتا کیا کر سکتا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے نا یہ میرا شاہکار ہے، اسے صاف پانی میں غسل دو، بیری کے پتے بھی ملاؤ، پانی اور صاف ہو جائے۔ تجھے غسل دیا گیا، سفید لباس تجھے پہنایا گیا، اب پھول بھی تیرے ارد گرد رکھے گئے، تجھے عطر لگایا گیا، خوشبو لگائی گئی، اب تو دلہا بنا ہوا ہے، سارا زمانہ تجھے دیکھنے آ رہا ہے۔ اے انسان دیکھ تو صحیح، کس چیز نے تیرے قریب رب سے تجھے غافل کر دیا۔ اب جب چار لوگوں نے تجھے کندھا دیا، تیرا پروٹوکول دیکھ، لوگ کندھا بھی بدل بدل کر چلتے ہیں، اور میرا رب فرماتے ہیں آرام سے چلو، زیادہ تیز بھی نہیں چلنا، کہیں میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگے۔ وہ یار کتنی تکریم، کتنی عزت تیرے لیے ہے۔ ساری زندگی انسان اللہ کی نافرمانی میں اگر گزارتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی میرا رب بندے کے عیب چھپا کے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تیری تکریم، تیری عزت، تیرا پروٹوکول دیکھ، امام کعبہ بھی ہے تو پیچھے کھڑا ہوا ہے، تجھے آگے رکھا ہوا ہے۔ بتا ہے کریم کے نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا۔ بنی اسرائیل کی روایت ہے، لوگ اکٹھے ہو کے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کرے اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے جانوروں کی زبانیں باہر نکل کے لٹک رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا آؤ بھائی نماز پڑھتے ہیں جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ 40,000 بندے نے نماز استسقاء پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا میں۔ ایک روایت میں 70,000 لوگوں نے حضرت موسیٰ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ یوں آسمان کی طرف کر کے اٹھائے، کہا مالک میں اور میری قوم بارش کے لیے اکٹھے ہوئے، رحمت کی بارش نازل فرما۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے چہرہ آسمان کی طرف کیا اور مسکرائے، کہا مالک تیری مرضی ہے، ہم بارش کے لیے اکٹھے ہوئے، تو نے دھوپ اور تیز کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تیرے ان لوگوں میں
ایک ایسا نافرمان ہے جس نے 40 سال ہو گئے مجھے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، یہ اسی کی نحوست ہے۔ اسے کہو ابھی باہر نکلے اور اقبال جرم کرے، وہ باہر نکلے گا تو بارش برسے گی۔ اب ہر بندے کو پتا ہوتا ہے مجھے کتنے دن ہو گئے، کتنے ہفتے ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے فجر کی جماعت میں مجھے سجدے کی توفیق ملی ہے یا نہیں ملی، کتنے مہینے گزر گئے، ظہر پڑھی کہ نہیں، عصر پڑھی کہ نہیں، مغرب پڑھی کہ نہیں، عشاء پڑھی کہ نہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنے مہینے گزر گئے جمعہ بھی پڑھا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر بندے کو پتا ہوتا ہے میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہے، آپ نے جب یہ بات سنی آپ نے فرمایا کون ہے بدبخت جس نے 40 سال ہو گئے اللہ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا، یہ اسی کی نحوست ابھی باہر نکلے اور اقبال جرم کرے۔ کہتے جب اتنی بات جناب موسیٰ علیہ السلام نے کی نا تو ہر بندے کو پتا ہوتا ہے میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں۔ وہ شخص اسے پتا چل گیا وہ بد نصیب میں ہوں جس نے 40 سال ہو گئے اللہ کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ کہتے اس نے یوں سر پہ چادر لی، چہرہ نیچے کی، آنکھوں میں شرمندگی کی وجہ سے آنسو آیا۔ اللہ فرماتا ہے توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ تو اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جائے۔ تو وہ ایک آنسو جو مکھی کے پر کے برابر ہے، خوف خدا کی وجہ سے آنکھ میں لیا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ کہتے اس شخص نے چہرہ نیچے کیا، چادر میں اپنے چہرے کو چھپایا اور آنکھ میں بس وہ مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلا، اور اس نے شرمندگی کی وجہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں کہا مالک 40 سال ہو گئے پردہ ڈالا ہوا ہے، آج بھی پردہ ڈال لے۔ کہا مالک 40 سال ہو گئے پردہ ڈالا ہوا ہے، آج بھی ڈال لے، میں تیرا بندہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ کہتے جب اتنی بات کی نا تو وہ تو کریم ہے، وہ خود کہتا ہے میں کریم ہوں۔ کل جو کفن میں منہ چھپا کے آؤ گے آج کھلے منہ آ جاؤ، آج سا بھی نہیں تو کھلے راہ بھی نہیں۔ اور میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ کل لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، آج خود ہی چل کے آ جا رب کی بارگاہ میں کہ آگ سن لوگ یقین تینوں اور جدو طور پہ سر منہ کج کے تو کل کفن میں منہ چھپا کے آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے آج کھلے منہ آ جا، میری رحمتیں تجھے آوازیں دے رہی ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا۔ کسی بھاگے ہوئے کو بھی آواز دی جاتی ہے، در چھوڑ کے جانے والے کو بھی بلایا جاتا ہے، لیکن وہ کریم ہے۔ وہ فرماتا ہے ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی تیری سانسوں کی ڈوری ٹوٹی نہیں، ابھی تیری سانسوں کی مالا بکھری نہیں، پلٹ کے آ جا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کہتے جب اس بندے نے کہا نا مالک 40 سال ہو گئے پردہ ڈالا آج بھی ڈال دے، اور خوف خدا کی وجہ سے ایک آنسو آنکھ سے نکلا، کہا ادھر آنکھ سے نکلا اوپر سے بھی چھم چھم برسنا شروع ہو گئی، تیز بارش برسی۔ اللہ اکبر، وہ تو کریم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چہرہ پھر آسمان کی طرف کیا، مسکرا کے کہا مالک مرضی تیری ہے، بندہ نکلا کوئی نہیں بارش برسا دی ہے۔ مالک تو نے کہا تھا بندہ نکلے گا گناہگار جس نے 40 سال ہو گئے سجدہ نہیں کیا، پھر بارش برسائی جائے گی۔ مالک میں نے اعلان کیا بندہ نکلا کوئی نہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ سن، پہلے جس کی وجہ سے نہیں ڈال رہے تھے اب اسی کی وجہ سے ڈال دیے۔ کہا مالک کیا ہوا؟ کہا اس نے ہمارے ساتھ سلوک کر لی۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کریم ہے، وہ خود کہتا ہے میں کریم ہوں۔ جب اتنی بات کی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا مالک وہ بندہ تو دکھا کون سا ہے، وہ بندہ کون ہے؟ اب دیکھو وہ کتنا کریم ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب در چھوڑ کے بھاگا تھا ہم نے تب راز فاش نہیں کیا، اب تو وہ ہمارا یار بن گیا۔ تو فرمایا تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے غافل کر دیا، آجا پلٹ کے آجا، کل لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، آج کھلے منہ آجا۔ آج اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں یا ایھا الانسان، ہر بندہ یہ محسوس کرے کہ میں انسان ہوں اور میرا رب مجھ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اے انسان پلٹ کے آجا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے ساری زندگی شاعری کی، اور آپ کو حکیم الامت کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ امت کی مرض کو بھی جانتے ہیں اور دوا کو بھی جانتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ساری زندگی شاعری کی اور پھر امت کو جو فلسفہ دیا وہ 2 لفظوں میں تھا، وہ کیا تھا؟ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں تو محمد سے وفا کر کے دیکھو، تقدیر کا قلم اور تختی خدا تیرے ہاتھ میں دے دے گا، اور خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، مکمل کر لیتے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی
تو یہ ہماری جو زندگی ہے یہ گزر رہی ہے، ہر سانس گزرنے کے بعد ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ رضا الہی ہے، لیکن دیکھیے جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر بسر ہوتی ہے نا، ان کی قبروں کے نشان مٹتے ہیں نا، ان کے کبھی نام مٹتے ہیں۔ آپ یہاں سے لاہور جائیں نا تو راوی کے اس پار جہاں جہانگیر کا مقبرہ ہے، صبح کو چلے جاؤ، دوپہر کو چلے جاؤ، شام کو چلے جاؤ، ان کی قبروں پہ حسرتیں برستی نظر آئیں گی، قرآن پڑھنے والا نہیں نظر آئے گا۔ اس کی اپنی بیوی نے زیب النساء نے یہ شعر لکھا تھا، بر مزار ماں غریبہ نے چراغے نے گلے، نے پرے پروانہ سوزد نے صدائے بلبلے، کہ ہم غریبوں کی قبروں پہ کس نے چراغ جلانے ہیں، کون سی بلبل گیت گائے گی، کون پھول چڑھائے گا۔ یہ غریب کہہ رہے اپنے آپ کو، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ آج یہ غریب بنے ہوئے ہیں، ان کی قبریں شکستہ ٹوٹی قبریں زمانے کو بتا رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا۔ اور یار یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے جہاں جہانگیر کا مقبرہ ہے اور لکھا ہوا بر مزارے ماں غریبہ نے چراغے نے گلے، نے پرے پروانہ سوزن نے صدائے بلبلے۔ یہ اس پار کی کہانی ہے۔ راوی کا کنارہ پار کرو، ایک مرد قلندر کا دربار وہاں پر بھی ہے۔ یہاں لکھا ہے بر مزارے ماں غریبہ نے چراغے نے گلے، نے پرے پروانہ سوزن نے صدائے بلبلے۔ وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ لکھا ہوا ہے صبح کو چلے جاؤ، دوپہر کو چلے جاؤ، شام کو چلے جاؤ، برستی بارش میں جاؤ، کڑکتی دھوپ میں جاؤ، حکومت کسی کی بھی ہو، دور کسی کا بھی ہو، ہجوم عاشق نظر آتا ہے 24 گھنٹوں میں کوئی بندہ یہ ثابت کر کے دکھائے جب اس مرد قلندر کی قبر سے قرآن کی تلاوت رکی ہو۔ جب بھی جاؤ گے قرآن پڑھنے والی ٹولیاں نظر آئیں گی، وہاں صبح بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اور یار یہ وہ ہے جس کا بابے کا خاندان بھی کوئی نہیں ہے، لیکن آج بھی کروڑوں لوگ کہاں سے چل کے وہاں آ رہے ہیں۔ فرق ان دونوں میں یہ ہے، انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا، یہ بابا جی وہ تھے جنہوں نے حضور کے دین کو سب کچھ سمجھا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ان کے ہو جاتے ہیں، پھر نہ ان کے نام مٹتے ہیں نہ ان کی قبروں کے نشان مٹتے ہیں۔ آئیے حضور کی غلامی اختیار کیجئے، یہی بقا ہے، یہی زندگی ہے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں پیر زادہ رضا ثاقب مصطفی کہ عشق کرنا ہے تو آمینہ کے لال سے کرو، محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کرو جو محبت کی ریت نبھانا بھی جانتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں ہیں۔ غالب نے کہا تھا غالب عشق نے ہمیں نکما کر دیا، ورنہ آدمی ہم بھی بڑے کام کے تھے۔ اور میاں یہ دنیا کا عشق ہے جو نکما کر دیتا ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے جو بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے۔ عشق کرنا ہے تو آمینہ کے لال سے کرو، ان سے کرو عشق جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو پھر حشر تک نہیں چھوڑتے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، اور جدی باں پھڑ لیں پھر چھوڑ دے نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے حضور کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے، تو وما علینا الا البلاغ۔ جناب محترم علماء حضرت علامہ مولانا ادر صادق مصطفی صاحب کو، جو کہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں حاضری کو پیش کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ اویسی ساؤنڈ سسٹم بڑا اچھا پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی کاروبار میں برکتوں کا نصیب فرمائے۔ میں ایک شعر آپ باتوں کے بارے کرنا ہے ماں باپ کی شان حوالہ سے، اس کے بعد سے برادران کی سماعتوں کے والے ہیں کہ آپ آئیں کرما کر پر بارگاہ میں مدرسہ کی سعادت حاصل کریں۔ آپ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، ایک بار پھر بولا سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ جو اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا ہے ذرا موقع پر سبحان اللہ، یقین سبھی کرتے ہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ، کہ مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، بس ایک بار کہاں کا ماں مجھے ڈر دیتا ہے۔ گود ماں کی ہو تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو تو کانٹے میں نہیں جھکتے، یتیمی ساتھ راضی ہے زمانے بھر کے غم یارو، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے میں نہیں جھکتے، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے میں نہیں جھکتے۔ باپ حقیقی وقت ہوں دینے، باپ حقیقی وقت ہوں دینے، کانٹے بھی وقت ہوں دینے، باپ حقیقی وقت ہوں دینے، کانٹے بھی وقت ہوں دینے، باپ حقیقی وقت ہوں دینے، کانٹے بھی وقت ہوں دینے۔ اس سے دے تکرار بولی یہ بھی ہوتی ہے پیار کی بولی، اس سے دے تکرار بولی یہ بھی ہوتی ہے پیار کی بولی، یہ ہویا جس کو دے دے
مصطفیٰ گلبن مدینہ اشکر مدینہ اشکر تاج ہے تاج بڑے تاج ہے کسی تاج کے محتاج نہیں صحیح نظامی مقدسوں کا پڑھنے کے مقدس پاک کی بارگاہ میں مدد سرائی کی صحافت کا شکر ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہر صحابی نبی اس طرح کے سارے معلوم ہے کہ اللہ صحابی محفل اللہ پاک ملک نظرات رسول جمیل تھی آپ فرمائے مل کے کلمہ دا ورد کرنا ہے حق لا الہ الا حق لا الہ الا حق لا والا روز ہو دے
پچھلے دنوں گھر انہوں نے محفل رکھی سی ایک کلام انہوں نے فرمائش کے سنیا میں وہی پڑھتا جاؤں سرداریاں ذرا کہو ہاں ذرا سارے سبحان اللہ نہیں نہیں گاج باج کے آکھو ذرا سبحان اللہ اللہ پاک تانوں سارے سلامت رکھے سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں آقا سے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں آقا سے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں جگ توڑ کے جوڑے کے راہ سورج پچھا موڑے کے راہ جگ توڑ کے جوڑے کے راہ سورج پچھا موڑے کے راہ آکاش کے ہاتھ چکنا ذرا آکاش کے ہاتھ سارے گلانے کرو اے عظیم بتا سن شادیاں اے عظیم بتا سن شادیاں
माशाल्लाह मलक साहब की कामिल बख्शिश है। शायर की दादा मधुबन दे विच बचावे तेरा महशर दे विच छुड़ावे तेरा मधुबन दे विच बचावे तेरा महशर दे विच छुड़ावे तेरा मधुबन दे विच बचावे तेरा महशर दे विच छुड़ावे तेरा लजबादियां जिम्मेदारियां लजबादियां जिम्मेदारियां लजबादियां जिम्मेदारियां हो गया सरदारियां मुख्तारियां शेर आ गया रुतबा किसे नबी हुई सिर्फ मौला अली दो तीन शेर पढ़ के ज्यादा उसके बाद ध्यान रखिए। सुभान अल्लाह इन नहीं गज बज के सुभान अल्लाह सरदार अली ओ सोना सरदार अली अली ओ सोना सरदार ओ सोना सरदार
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اگر سارے مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس اصال ثواب کی محفل میں روحانیت پیدا ہوگی اور ملک محمد شفاقت صاحب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ انبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہایت محترم معزز سامعین، ملک محمد اویس صاحب ان کے والد محترم ملک شفاقت صاحب کے اصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں. آپ سب بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. میری دعا ہے اللہ کریم آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ملک محمد شفاقت صاحب کے لیے اللہ کریم اس کو ذریعہ نجات بنائے. اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑ ہاں کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. سارے ذرا مل کر بولیں یا آمین. مقصد ہمارا یہی ہے اصال ثواب، مقصد یہ ہے اللہ رسول کا ذکر کیا جائے. تو اگر خاموش بیٹھیں گے تو پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا وہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کو تمام موضوعوں کی جان بھی کہا جاتا ہے اور کوئی بھی محفل ہو کسی بھی لحاظ سے محفل بات ہو تو اگر وہ موضوع بیان کیا جائے اور بندہ اس پر عمل کر لے دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہوتی ہے. ملک محمد اویس صاحب نے مجھے حکم دیا کہ عشق رسول کے حوالے سے آپ نے چند باتیں ذکر کرنی ہے. آپ نے توجہ میری طرف کرنی ہے. بڑی خوبصورت باتیں ہیں. یہ نہیں دیکھنا بات کر کون رہا ہے، میری طرف نہیں دیکھنا. میں نہ اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں نہ اپنے کسی گھر والے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ذکر کس محبوب کا کر رہا ہوں، میں یہاں بات کس محبوب کی کر رہا ہوں. مدینے والے محبوب کی باتیں ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر ہے اور یہ ایسا ذکر ہے کہ یہ دلوں کو تازگی عطا فرماتا ہے. ملا رومی نے دیکھا کہ مجنوں فرماتے ہیں کہ مجنوں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا انگلی کے اشارے سے کبھی جو ہے وہ لیلا کا نام لکھتا ہے اور کبھی وہ زبان سے لیلا کہتا ہے. توجہ کریے گا ذرا میری طرف. کبھی وہ زبان سے لیلا کہتا ہے، کبھی انگلی سے لیلا کا نام لکھتا ہے. کسی نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی تو زبان سے کہتا ہے لیلا اور کبھی انگلی سے لکھتا ہے لیلا، تو یہ لیلا کون ہے؟ تو مجنوں کہنے لگا لیلا یہ میری محبوبہ کا نام ہے. جب میرے لب پر لیلا کا نام آتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے. جب ملا رومی نے اس مثال کو ذکر کیا، اس مثال کو لکھا، تو لکھنے کے بعد آپ وجد میں آ کر کہنے لگے کہ اگر مجنوں کے لبوں پر لیلا کا نام آئے
تو مجنوں کو سکون ملتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ حضور کے غلاموں پر مدینے والے محبوب کا نام آئے تو غلاموں کو سکون ملتا ہے، غلاموں کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے نبی پاک کا ذکر جب ہم نے کرنا ہے تو ذرا گج بج کے، ذرا محبت کے ساتھ، ذرا پیار کے ساتھ، ذرا معنویت کے ساتھ، ذرا دل میں تازگی رکھ کے، چہرے پر مسکراہٹ لا کر پھر نبی پاک کا ذکر کرنا ہے۔ اور حضور کی بات سن کے جس کے کلیجے میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے اس نے اسی بات میں سبحان اللہ بھی بول دینا ہے۔ اور دیکھیں، آپ دیکھیے گا، ذرا توجہ کریے گا، یہ نہ دیکھیں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ذرا ہم تو بڑے تیار شر ہو کے اور آئے ہوئے بڑے وی آئی پی قسم کے شادی حال کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ نہیں دیکھنا ہم نے کسی سیاست دان کے نعرے نہیں لگانے، ہم نے مدینے والے محبوب کے نعرے لگانے۔ اس لیے جب حضور کا ذکر آئے تو ذرا اسی بات میں سبحان اللہ، ایک دفعہ بولے سبحان اللہ۔ اور دیکھیں سبحان اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، کہیں ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، لیکن اللہ کریم نے آپ کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا ہے۔ جنت کے لیے کیا، جنت کے اندر کیا لگا دیا؟ درخت۔ تو کون کون چاہتا ہے آج پورے جنت کے اندر باغ لگے؟ سارے چاہتے ہیں، رسول اللہ کے سارے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑے پیارے ہیں، آپ کا بڑا احترام ہے، تم مل کر ذرا بولے اسی بات میں سبحان اللہ۔ اچھا، نبی پاک کو قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے لے کر آج تک، صحابہ سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، تبع تابعین سے لے کر بزرگان دین تک، بزرگان دین سے لے کر علماء تک، سب کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ روحی قصہ متصل۔ اللہ کریم نے جو حضور کو شان عطا فرمائی، جو نبی پاک کو مقام عطا فرمایا، جو حضور کو عظمت عطا فرمائی، اس کا کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کے لیے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جہاں پر ایک عام بندے کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، ادھر سے بندہ مومن کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر بندہ مومن کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کے ولیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر اللہ کے ولیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے غوث کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر غوث کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے تابعین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر تابعین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صحابہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر صحابہ کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے جناب ابو بکر صدیق کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر جناب ابو بکر صدیق کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کے نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر اللہ کے ولیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر اللہ کے رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، ادھر سے اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، جہاں پر تمام مخلوق کی انتہا ہوتی ہے، ادھر سے مدینے والے محبوب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ ادھر سے اللہ کے محبوب کے مقام کی کیا ہوتی ہے؟ ابتدا۔ اس نے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے سارے مل کر بڑے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، ایک گرجو ملے، ایک گرجو ملے شہر سرکار میں، ایک گرجو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، کتنے گانے بھی ہیں،
نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے۔ نبی پاک اور رب کی ذات نے سب سے بلند مرتبہ شان عطا فرمائی، اور انداز دیکھیے گا، رب کریم نے فرمایا کل محبوب آپ فرمائیں۔ یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، ذرا توجہ کریے، فرمایا کل محبوب آپ فرمائیں۔ علامہ صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، کتابیں اٹھا کر دیتے، قرآن مجید کو اٹھا کر دیتے، کسی جگہ پر رب کی ذات نے کسی نبی کو کل نہیں کہا کہ محبوب آپ فرمائیں۔ قرآن مجید آپ اٹھاتے ہیں تو جو خاص بات، سارے کا سارا قرآن ہی بڑا خاص ہے، لیکن کسی جگہ پر اگر کسی بات کو اچھے طریقے کے ساتھ بطور خاص بیان کرنا ہو تو رب فرماتا ہے کل محبوب آپ فرمائیں۔ کسی جگہ کسی نبی کو کل نہیں کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو کل نہیں کہا، حضرت نوح علیہ السلام کو کل نہیں کہا، حضرت ایوب علیہ السلام کو کل نہیں کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کل نہیں کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کل نہیں کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل نہیں کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کل نہیں کہا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو رب کی ذات نے فرمایا کل محبوب آپ فرمائیں، محبوب آپ فرمائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولانا حسن رضا خان اس کا جواب دیتے ایک شعر کے اندر، اگر وہ سمجھ آ جائے تو پھر مل کر بول دینا ہے، نہ سمجھ آئے تو مجھے سے دوبارہ سمجھ لیجیے گا۔ انہوں نے لکھا، وہ کہنے لگے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہمیں ہے محبوب وہ پسند جسے آئے تو پسند، اور کل کہہ کے اپنی بات کی تیرے لب سے سنی، اللہ کو ہے کتنی میری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی میری گفتگو پسند۔ پیر میر علی شاہ کا ایک شعر ہے، پیر میر علی شاہ نے ایک جملہ لکھا، ایک شعر لکھا، آپ فرمانے لگے اوندا رتبہ نہ کوئی تو دے، اوندا رتبہ نہ کوئی تو دے، تے کیڑا اونی ریس کرے جسے منہ وچوں رب بولے۔ اچھا جب یہ شعر لکھا پیر میر علی شاہ نے تو ایک بندہ مفتی احمد یار حرمینی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا حضور مجھے یہ پیر میر علی شاہ کا دوسرا مصرع سمجھ میں نہیں آیا، یہ بڑا عجیب مصرع انہوں نے لکھا۔ کہنے لگے کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہنے لگے انہوں نے لکھا کہ جن کے منہ وچوں رب بولے۔ آگے مفتی احمد یار حرمینی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ فرمانے لگے تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ وہ کہنے لگا حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے جاؤ ذرا جا کر اللہ کا قرآن تو پڑھو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو رستے کے اندر ایک جنگل سے گزر ہوتا ہے، وہ جو کریے گا ذرا ادھر میری طرف، جنگل سے گزر ہوتا ہے، وہاں پہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، سردی بڑی سخت ہوتی ہے، حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دور ایک چنگاری کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں آپ ادھر ٹھہرے، میں جاتا ہوں چنگاری لے کر آتا ہوں، آگ کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ادھر جاتے ہیں، اللہ کی ذات نے اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، رب فرماتا ہے فلما اتاها نودی من الشاطئ البعد الایمانی بالبقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، ان کا مطلب ہوتا ہے سے، شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت، درخت سے آواز آئی، توجہ کریے گا درخت سے آواز کیا آتی ہے، اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، رب فرماتا موسیٰ میں عالمین کو پالنے والا پروردگار ہوں۔ مفتی احمد یار حرمینی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرمانے لگے جو رب درخت سے بول سکتا ہے وہ محمد مصطفیٰ سے بھی بول سکتا ہے۔
बोले जरा ऊंची बात में सुभान अल्लाह। जो रब रक्त से बोल सकता है वो मोहम्मद मुस्तफा से भी बोल सकता है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला आप फरमाते मैंने इल्हामे सिरी और कुछ पे सही से इस बात को जाना है, खुदा तक जाने का एक ही रास्ता है, वो मोहम्मद मुस्तफा का रास्ता है। खुदा तक जाने का एक ही रास्ता, वो मोहम्मद मुस्तफा का रास्ता। इसलिए आला हज़रत फरमाते खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मगर मगर जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं हो वहां नहीं। अमीर मिल्लत की जमात अली शाह मुहद्दिस हरीपुरी रहमतुल्लाह ताला, आपने नाम सुना हुआ है कि नहीं? चले बोलिए ना जरा सा, नाम सुना हुआ है अमीर मिल्लत की जमात अली शाह का नाम सुना है साहब ने? और चलो यार हाँ नहीं करनी तो कम अज कम ना तो करे ना, चलो कम अज कम ना तो करो, मुझे पता तो चलेगा आप सामने जागते बैठे हुए। अमीर मिल्लत की जमात अली शाह मुहद्दिस हरीपुरी का नाम सुना है ना साहब ने? आपके पास एक चौधरी साहब आ गए, अमीर मिल्लत की जमात अली शाह मुहद्दिस हरीपुरी, आप फरमाने लगे चौधरी जी वो पता चला बड़ा पिंड रोड गया है। तो चौधरी साहब कहने लगे हुजूर साडा पिंड रोड गया है। आप फरमान लगे तू कैसे बचा है? वो कहने लगा हुजूर रोड मैं भी जाना सी लेकिन मेरा हाथ माजली पूछल लुटाया गया। रोड में भी जाना लेकिन हाथ माजली पूछल लुटाया गया, फिर मैं डर गया। अमीर मिल्लत की जमात अली शाह मुहद्दिस हरीपुरी रहमतुल्लाह ताला ने आप वचन में आकर कहने लगे चौधरी जी बड़ा मसला समझाया जाए। कहने लगे हुजूर वो भी आप फरमान लगे अगर हाथ माजली पूछल लुटाया जाए ते बंदा तार देती है, इसे तरीके दे नाल जे हाथ साहब ने मुस्तफा नाल पै जावे फिर जनाबे रास्ते ने आप नहीं जा रहा, मदीने वाले महबूब गुलाम जा रहा है। क्या बात, आप नहीं जा रहे, मदीने वाले महबूब का गुलाम जा रहे हैं। और इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने पूछा हुजूर बताएं कैसे पता चलेगा हम हाथ पर हैं? तो आप फरमाने लगे हमारे जनाजे बताएंगे कि हम हाथ पर हैं। और खुदा की कसम यकीन जाने रब की जात ने अहले सुन्नत व जमात के मुकद्दर के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब ये दुनिया से जाते हैं तो इनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, इनके चेहरे पर मदीने वाले महबूब की खुशी होती है, हुजूर के दीदार की खुशी होती है, इनके चेहरे पर अल्लाह के महबूब का कलमा होता है। और गोया के वो कह रहे होते हैं खुली रखिए मैंने न बारी बारी उड़ीद में लोग कदुआ में सोने दी सवारी उड़ीद में लोग मेरा दिल अज तक दर्द करदा जिक्र करने के बाद इंशाअल्लाह मैं बात को खत्म करता हूँ। नबी पाक की मोहब्बत का सिला अल्लाह कैसा अता फरमाता है हमें। ये रब की जात ने अगर किसी के मुकद्दर के अंदर रखा है ना हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का प्यार, हुजूर का इश्क, ये रब की जात ने अहले सुन्नत व जमात के मुकद्दर के अंदर रखा है। लोग सिर्फ नारों की हद तक हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन दिल में नबी पाक की वो मोहब्बत नहीं, वो प्यार नहीं, वो अदब नहीं, वो एहतराम नहीं, नबी पाक की वो चाहत दिलों के अंदर नहीं, और ना वो बातों से ना कलामों से वो जाहिर होती है। वो एक शायर कहने लगे बड़े बदनसीब थे जो करार तक न पहुंचे, बड़े बदनसीब थे जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे तेरे यार तक न पहुंचे। नबी पाक का वो इकरार हुआ ही नहीं। ये कोई बात है
کہ نبی پاک کو دیوار کے پیچھے چک کر دیں. یہ کوئی بات ہے؟ حضور معاذ اللہ مار کے پٹھی کے اندر مل گئے. یہ کوئی بات ہے کہ نبی پاک کا معاذ اللہ علم شیطان سے بھی کام ہے؟ یہ محبت کے اندر جن کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے نبی پاک کی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. کون کہتا ہے کرم ان کا ہے محبوب؟ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جان اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کچھ دے نہیں سکتے. یہ فیض نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے در شاہاد نہیں جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ یہ حال ہوا دوسرے طلب کا جو نہیں میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. اور جو نہیں تیری طاقت کیا کہتا میں ان سے وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. نبی پاک کی محبت یہ دل میں پیدا کر. دیکھو یہ بات ذکر کرنے کے بعد بات ختم کرنے لگا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوا ہے؟ امام مالک کا نام سب نے سنا ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہیں جنہوں نے 40 سال حضور کی مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو نبی پاک کی حدیثیں پڑھائی. 40 سال یہ چھوٹی بات نہیں ہے. 40 سال حضور کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو نبی پاک کی حدیثیں پڑھانے والے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی. دیکھیں آج اگر ہم ادھر دیکھیے گا ہم اگر نبی پاک کی کوئی بات بیان کرتے تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا. ہم یہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا. ٹھیک ہے. امام مالک پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے ایسے کہہ کے کہا کرتے تھے اس گنبد خضرا والے رسول نے فرمایا ہے. کسی نے پوچھا حضور 40 سال آپ نے دین کی خدمت کی 40 سال نبی پاک کی حدیثیں پڑھائی کچھ ملا بھی ہے کہ نہیں ملا؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمانے لگے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم کوئی رات خالی نہیں گئی جس دن میں نے مدینے والے محبوب کا دیدار نہیں کیا. کوئی رات خالی نہیں گئی. وہ امام مالک کا عشق رسول دیکھیے گا ان کی محبت رسول دیکھیے گا. توجہ کریے گا امام مالک مسجد نبوی شریف سے نکلتے ہیں مدینے کی گلیوں کے اندر چل رہے ہوتے ہیں پاؤں کے اندر ایک کانٹا لگ جاتا ہے. امام مالک تکلیف کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کے مریدین آپ سے محبت کرنے والے کہنے لگے حضور اس کانٹے کو باہر کیوں نہیں نکال دیتے چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے آپ پتہ کیا فرمانے لگے؟ ادھر دیکھیے گا کہ ذرا ادھر میں بات ختم کرنے لگا ہوں ادھر میری طرف توجہ کریے. حضرت امام مالک فرمانے لگے اس کانٹے کی جگہ میرے پاؤں کے اندر نہیں بلکہ میرے دل کے اندر ہے. اور اگلی بات سنیے گا حضرت امام مالک کے جملوں پر قربان جائیں. یہ وہ امام مالک ہے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں جو ذکر بھی کرتے ہیں جو مدینے والے محبوب پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں. امام مالک کہنے لگے جب کل قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا جب میرا رب مجھے فرمائے گا مالک بتاؤ کیا لے کر آئے ہو تو کہنے لگے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مدینے کا کانٹا پیش کر دوں گا. سبحان اللہ. اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا کر دوں گا مدینے کا کانٹا پیش کر دوں گا. اور پھر اگلے جملے سے کہنے لگے مجھے اس بات پر شک نہیں بلکہ مجھے یقین ہے رب مدینے کے کانٹے کے صدقے میں ہماری بخشش کر سکتے. تو نبی پاک کی محبت دل میں پیدا کریں حضور سے پیار کریں. جس بندے کے دل میں نبی پاک کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا وہ حقوق بات بھی پورے کرتا ہے وہ نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھتا ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اس کا اخلاق بھی اچھا ہو جاتا ہے اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی اچھا ہو جاتا ہے وہ حلال روزی بھی کماتا ہے وہ حرام سے بھی بچتا ہے وہ بدکاریوں سے بھی بچتا ہے وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے وہ دل آزاریوں سے بھی بچتا ہے. تو سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنی ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روزے وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا بتا بتا دے دوا اٹھائے گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شاندار انعقاد کیا گیا ماشاءاللہ. علماء کرام نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ دل باغ باغ ہو گیا. لیکن مجھے سمجھ نہیں جڑی گل ہے میں سمجھ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو یہاں آنا
باعث رحمت باعث فخر ماشاء اللہ. چند منٹ صرف چند منٹ ذکر کی محفل ہے کیونکہ مرنے والے کی آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ میاں مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج میں ذکر کی قطاریں لگا دوں. لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی. اس کی خواہش گھر والوں نے رشتے داروں بہن بھائیوں نے پوری کرنی ہوتی ہے. اس کی ساری زندگی ہزاروں سال وہ قبر میں پڑا رہتا ہے, اس کی خواہش نہیں پوری ہوتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم نے صرف چند منٹ اس کے لیے ذکر کرنا ہے جو کہ دنیا سے چلا گیا ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بیعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ
समद قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند आवाज से पढ़िए सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. एक दफा सूरह फातिहा 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ के हजरत साहब ने भी लिखा है।